بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ مسائل اعتکاف کے حوالے سے، کیونکہ اعتکاف کے جو ہے رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، سنت اعتکاف جو ہوتا ہے، اس حوالے سے یہ کورس ہے۔ ہر سال ہم جو ہیں وہ چھوٹی کچھ تھوڑی بہت تکرار کر لیتے ہیں تاکہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہوں ان کو کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے اعتکاف کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، اور عمومی طور پہ جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سنت اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ سنت اعتکاف کے اندر جو اعتکاف بیٹھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے وہ ہے کہ شب قدر کی تلاش ہوتی ہے، کہ شب قدر جو ہے رمضان کے آخری عشرے کے اندر شب قدر ہوتی ہے، اور اس کی فضیلت آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس وجہ سے کہ تقریباً یہ 83 سال اور 4 مہینے جو ہے تقریباً یہ جو ہے وہ بن جاتی ہے 83 سال، اور اس میں سے جو ہے شب قدر کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور شب قدر مسلمانوں سے چھپا کے رکھی گئی ہے، شب قدر جو ہے اس میں سے حدیث میں ہے کہ یہ مہینہ یعنی رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی برکت اور اطاعت و عبادت سے محروم کیا گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم کیا گیا۔ جو شخص اس رات کی برکت اور اطاعت و عبادت سے محروم کیا گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم کیا گیا، اور نہیں محروم کیا جاتا اس رات کی برکتوں سے مگر حقیقی محروم، یعنی جس نے ایسی بابرکت رات میں کوئی عبادت نہیں کی اور اس نعمت کو حاصل نہ کر سکا وہ بہت بڑا محروم ہے۔ حدیث میں ہے کہ بلا شبہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں شب قدر صاف صاف بتا دیتا، لیکن بعض حکمتوں کی بنا پر یقینی طور سے اس کی اطلاع نہیں دی۔ اس کو رمضان کی آخری 7 راتوں میں تلاش کرو، کہ انہی راتوں میں شب قدر کا غالب گمان ہے، اور تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان راتوں میں جاگو اور عبادت کرو تاکہ لیلۃ القدر میسر ہو جائے۔ اسی طرح ہی حدیث میں ہے کہ لیلۃ القدر ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں شب میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس رات کی تعیین میں بڑا اختلاف ہے، مگر مشہور قول یہ ہے کہ یہ 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ اگر ہمت اور قوت ہو تو بہتر یہ ہے کہ آخری 10 راتوں میں جاگے، اور اس میں یہ ضروری نہیں کہ کچھ نظر آئے تبھی اس کی برکت میسر آئے گی، بلکہ کچھ نظر آئے یا نہ آئے عبادت کرے اور برکت حاصل کرے۔ یہی مقصود ہے، عبادت کے ذریعے اس رات کی برکت اور اس کا ثواب جو مذکور ہوا حاصل کرے، کسی چیز کا نظر آنا مقصود نہیں ہے۔ تو آخری طاق راتیں تو کم از کم جو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان کے اندر تو بندے کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ عبادت ضرور کر لے۔ ٹھیک ہے نا؟ بعض لوگوں کا کہنا یہ کہ 27ویں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، بعض کا یہ وہ ہے کہ 27ویں ہے، لیکن یہ ہے کہ مختلف راتوں کی وہ بھی 21ویں بھی، 23ویں بھی، 25ویں بھی، 27ویں بھی، 29ویں بھی، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان راتوں کے اندر بندہ جو ہے وہ عبادت کرے۔ اور نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی وہ درخت سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ بھئی آپ کو کچھ نظر آئے یا نہ آئے، آپ نے عبادت کر لی، آپ کو شب قدر کی عبادت کا ثواب مل گیا ہے۔ تقریباً 83 سال کی عبادت کو آپ کو ثواب مل گیا ہے۔ اس لیے اس چیزوں کے اندر پڑھنے کی بجائے کہ بار بار دیکھو جا کے اور پھر جی کچھ نظر آ رہا ہے، نظر نہیں آ رہا، نہیں آج نظر نہیں آ رہا، آج نہیں ہو سکتی ہے، ان چیزوں میں یا اس میں پڑے رہنا کہ میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ آج ہے آج نہیں ہے، بس یہی چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ بھئی آپ اپنے کیا کریں، عبادت کر لیں، اور بس پھر اس میں سے جو ہے اس میں سے اب آگے جی اعتکاف کا بیان، جس کے لیے ہمارا یہ کورس جو ہے اس میں سے کہ اعتکاف کے حوالے سے رمضان شریف کی 20ویں تاریخ کے غروب سے ذرا پہلے سے رمضان کی 29 یا 30 تاریخ یعنی جس دن عید کا چاند نظر آ جائے اس تاریخ کے غروب تک مرد کے لیے مسجد اور عورت کے لیے اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کر رکھی ہے بیٹھنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، رمضان کی 20ویں تاریخ کے غروب سے پہلے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے، جو مرد حضرات ہیں۔ اور جو عورتیں ہوں گی جو انہوں نے اپنی جگہ مقرر کی ہوئی ہوگی کسی جگہ کے اوپر، وہ مقرر کر لیں گھر کے اندر کسی کمرے کے اندر جگہ کو، اگر تو کوئی مسجد جگہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے
ठीक है, तो उसके अंदर से या ये है कि थोड़ी सी कोई कमरा, छोटा सा जो कमरा हो, या एक कमरे के किसी कोने के अंदर जो है, अगर कोई बहुत बड़ा कमरा है तो उसके अंदर आप थोड़ी सी कोई जगह वो कर लें। अगर कमरा दरमियाना सा है, छोटा है, तो उस पूरे कमरे को आप वो कर लें। उसका जो बाथरूम होगा वो नहीं उसमें दाखिल होगा। बाकी जो है वो कमरे को आप अपनी नीयत में शुमार कर लें कि जी ये क्या है, ये मेरी एतिकाफ की जगह है। एतिकाफ की फजीलत क्या होती है? हदीस में जिसने 10 दिन आखिरी अशरे रमजान में एतिकाफ किया, तो वो एतिकाफ 2 हज और 2 उम्रों के बराबर है। यानी इसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिलेगा। जो बंदा रमजान के अंदर एतिकाफ करता है, आखिरी 10 दिनों के अंदर सुन्नत एतिकाफ जो करेगा, तो 2 हज और 2 उम्रों के बराबर है। हदीस में जिसने इबादत समझकर और सवाब हासिल करने के लिए इतिकाफ किया, तो उसके गुज़िश्ता गुनाह बख्श दिए जाएंगे, यानी सगीरा गुनाह। और कबीरा की जब ज़ाहिर बात है, इतिकाफ में बैठा हुआ था तो बार बार तौबा की तौफीक होती, तो कबायर भी माफ़ी मांगता रहेगा, तो अल्लाह ताला उसके कबायर भी माफ़ कर देंगे। इसलिए इतिकाफ बहुत बड़ी इबादत है उसमें से। अच्छा जी, अब मसला नंबर 1। इतिकाफ के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नंबर 1, जिस मस्जिद में जमात से नमाज होती है उसमें ठहरना। ये सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है कि औरतें जो है ना वो मस्जिद में बैठें। औरतें जो हैं वो घरों के अंदर बैठेंगी। आजकल बहुत बड़ा एक मसला होता है इसमें, बहुत ज्यादा आप देखोगे कि जी नहीं जी, औरत के लिए भी मस्जिद के अंदर ही। खास लोग जो हैं वो कहेंगे जी और इतिकाफ तो मस्जिद के अंदर होता है, घरों के अंदर नहीं होता। तो औरतों का इतिकाफ जो है वो घरों के अंदर ही जो है वो बेहतर है कि वो घरों के अंदर इतिकाफ करें, मस्जिद में ना जाएं उसमें से। एतिकाफ की नीयत से ठहरना, नियत करना भी वो है। बगैर कस्द इरादा ठहर जाने को इतिकाफ नहीं कहते, क्योंकि नियत के सही होने के लिए नियत करने वाले का मुसलमान और आकिल होना शर्त है। लिहाजा अक्ल और इस्लाम का शर्त होना भी नियत के ज़िमन में हो गया। तो गोया आपके लिए क्या आ गया कि आपने जो है ना नियत भी करनी है, एतिकाफ की नियत भी करनी है। तीसरी बात, हैज व निफास और जनाबत से पाक होना। ठीक है, कि उसमें से जो है बंदा इन चीज़ों से पाक हो। अगर नापाक है तो फिर उस सूरत में कि अगर मर्द को नापाकी हो जाती है तो वो फौरन जाके गुस्ल कर ले। और खवातीन का इतिकाफ जो होता है वो हैज व निफास की वजह से जो है वो इतिकाफ उनका टूट जाता है उसमें से। ठीक है। अच्छा जी, अफजल तरीन एतिकाफ, सबसे अफजल वो एतिकाफ है जो मस्जिद हराम यानी काबा मुकरमा में किया जाए, उसके बाद मस्जिद नबी का, उसके बाद मस्जिद बैतुल मकदिस का। ठीक है ना। तो सबसे अफजल तो यही है कि आप मस्जिद हराम के अंदर जाके बैठें। नंबर 2 फिर मस्जिद नबवी है। और फिर तीसरी जगह अगर बैतुल मकदस में जाने की तौफीक हो जाए, अल्लाह ताला इंशाल्लाह जाने की वो करेंगे, जब इंशाल्लाह बैतुल मकदस को फ़लस्तीन इंशाल्लाह आज़ाद हो जाएगा, तो फिर जो है तीसरा ये है कि बैतुल मकदस के अंदर। और उसके बाद उस जामे मस्जिद का जिसमें जमात का इंतज़ाम हो, जमात जहाँ पे होती हो। अगर और जामे मस्जिद जुम्मा वगैरह भी, अगर जामे मस्जिद में जमात का इंतज़ाम ना हो, तो मोहल्ले की मस्जिद, उसके बाद वो मस्जिद जिसमें ज़्यादा जमात होती है। ठीक है, तो ये उसमें से जो है अपने मोहल्ले की मस्जिद में बैठे हैं आप, जिसमें से। एतिकाफ की किस्में, एतिकाफ की 3 किस्में: वाजिब, सुन्नत मौक़िदा और मुस्तहब। वाजिब, सुन्नत मौक़िदा और मुस्तहब। वाजिब क्या होता है? नजर का एतिकाफ होता है। ठीक है ना, नजर का एतिकाफ, किसी बंदे ने नजर मान ली कि मैं नजर मानता हूँ, ये मेरा फलां काम हो गया तो मैं एतिकाफ में बैठूंगा, तो ये वाजिब एतिकाफ होता है। ठीक है, ये आम तौर पे। दूसरा होता है सुन्नत मौक़िदा। रमजान के आखिरी अशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पाबंदी के साथ एतिकाफ करना अहादीस सहिया में मनकूल है। मगर ये सुन्नत मुअक्कदा बास के कर लेने से सबके जिम्मे से उतर जाएगी। मस्जिद में एक आदमी भी बैठ जाएगा तो सारा मोहल्ला जो होगा उसकी तरफ से वो सुन्नत एतिकाफ की वो अदा हो जाती है, कि यानी जो था, क्योंकि लेकिन अगर कोई भी मस्जिद में ना पूरे मोहल्ले में से कोई ना बैठेगा, तो फिर उस सूरत में जो है ना ये चीज जो है। ठीक है, तीसरा आ गया मुस्तहब एतिकाफ। रमजान के आखिरी अशरे के सिवा किसी और जमाने में, चाहे वो रमजान का पहला दूसरा अशरा हो या कोई और महीना, इतिकाफ करना मुस्तहब है। या 2 दिन के लिए बैठ के, 3 दिन के लिए बैठ के, तो ये क्या होता है? ये मुस्तहब एतिकाफ होता है। ठीक है ना। लेकिन जो सुन्नत एतिकाफ है वो क्या है? रमजान के आखिरी जो 10 या 9 दिन जो होते हैं, 20 जिलहज की मगरिब से पहले पहले तक, और जब तक कि ईद का चांद नजर ना आ जाए तब तक बैठना, ये जो है ये क्या कहलाता है? सुन्नत एतिकाफ कहलाता है, सुन्नत एतिकाफ। और उसकी ही ज्यादातर लोगों को तरगीब देनी चाहिए कि वो सुन्नत एतिकाफ की तरफ बैठे हैं। ठीक है ना। आजकल बहुत सी जगहों पे क्या होता है कि लोग जो है ना वो पहले 10 दिनों में बैठ रहे हैं, दरमियान वाले 10 दिनों में बैठ रहे हैं,
پھر آخری 10 دنوں کی جو ہے 10 وہ اس کی بجائے پہلے بیٹھ رہے ہیں اس میں سے، تو اصل سنت اعتکاف کیا ہے؟ وہ آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہے، سنت اعتکاف جو ہے. تو اسی ہی کو جو ہے وہ زیادہ ترویج بھی کرنی چاہیے، اسی کو ہی جو ہے وہ لوگوں کے اندر اس کو جاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ وہ سنت اعتکاف کے اندر صرف، نہ کہ یہ کہ جی نفلی اعتکاف پڑھ بیٹھ کے اور پھر وہ آخری دنوں کے اندر اعتکاف نہیں بیٹھ رہے ہوتے لوگ جو ہیں. تو اس چیز کا اہتمام رکھنا چاہیے. ڈاکٹر مفتی الوائز صاحب تو بڑے سخت اس بارے میں، اور خاص طور پہ بعض جو مشائخ، جو بعض پیر حضرات جو ہیں، وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ پورا مہینہ بیٹھ جاتے ہیں مسجد کے اندر، تو کوئی مرید ان کے پاس پہلے 10 دن آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر درمیان میں کوئی چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے 10 دنوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بڑے سخت اس پہ خفا ہوا کرتے تھے، وہ بڑے سخت خفا ہوتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ بھئی یہ طریقہ جو ہے نا، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے حضرت سے کہا، میں نے کہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کہا کہ وہ تو کیا تھا، وہ تو اس لیے بیٹھے تھے نا کہ جی اس کو تلاش کرنا تھا. وہ تو تلاش کرنے تھے، شب قدر کو تلاش کرنا تھا، کہ بھائی 10 دن میں تلاش کیا نہیں ملی، پھر اگلے 10 دن میں نہیں ملی، تو پھر فرما دیا کہ آخری 10 دنوں کے اندر کیا کرو، اس کو تلاش کرو، اور پھر طاق راتوں کے اندر جو ہے. تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا رکھیں چیزوں کے اندر، ہم اتنا ہی دین کو وہ کریں جس میں دین کی ایک وہ تھوڑا سا ادھر سے ادھر کوشش نہ کریں. اور خاص طور پہ آج کل تو ہلکی سی بات ادھر سے ادھر ہوتی ہے، لوگ اس کو کیا کدھر لے جاتے ہیں، وہ تو کہاں باتیں پہنچ جاتی ہیں. چیزیں جائز ہوتی ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں آخر بدعات تک پہنچ جاتی ہیں. اس لیے سنت اعتکاف کی جو ہے، اور سنت اعتکاف کو جو ہے وہ کرنا چاہیے. مسائل اعتکاف. مسئلہ نمبر 4، واجب اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. واجب کے لیے روزہ شرط ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں سے جو ہے نا، تو یہ ایک دن اس میں سے یہ ایک وہ آ گیا اس میں سے. ٹھیک ہے. تو ہمارا تو اس میں سے واجب اعتکاف کی ہماری اس میں بات نہیں کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. اور جو مسنون اعتکاف کے اندر سے کیا ہے، اعتکاف پہ مسنون میں تو روزہ ہوتا ہی ہے، ظاہری بات ہے آخری 10 دنوں میں آپ رکھ رہے ہیں تو روزہ تو آپ کا ہی ہوگا، اس لیے یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ روزہ نہیں رکھتے اور آپ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہو، تو آپ کا اعتکاف سنت اعتکاف نہیں ادا ہوگا. پھر سنت اعتکاف کے لیے بھی کیا ہے، روزہ ضروری ہے. مستحب اعتکاف میں بھی احتیاط ہے کہ روزہ شرط ہے، اور موتن کو ایک شرط نہیں. مستحب اعتکاف تو آپ مسجد میں داخل ہوتے ہو تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ کیا کر لو، جو ہے نا، آپ جو ہے اعتکاف کی نیت کر لو. تو آپ جتنی دیر مسجد میں رہو گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا نفل اعتکاف کا جو ہے اس میں سے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں سے، کیونکہ یہ اچھا، اعتکاف کے اندر 2 قسم کے کام جو ہوتے ہیں وہ حرام ہیں. حالت اعتکاف میں 2 قسم کے کام حرام ہیں، یعنی ان کے ارتکاب سے اگر واجب یا مسنون اعتکاف ہے تو فاسد ہو جائے گا، اس کی قضا کرنی پڑے گی. اگر مستحب اعتکاف تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ مستحب اعتکاف کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں سے قضا بھی نہیں ہے. تو سنت اعتکاف کے لیے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ بہت اہم چیز ہے کہ اعتکاف کی جگہ سے بلا ضرورت باہر نکلنا. ضرورت عام ہے، چاہے طبی ہو یا شرعی ہو، ٹھیک ہے نا. اعتکاف کی جگہ سے آپ نے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے نا. اعتکاف کا مطلب کیا ہے کہ آپ بند ہو گئے ہو، بس آپ دنیا سے کٹ آف ہو گئے ہو، دنیا رہ گئی ہے علادہ، آپ کدھر آ گئے ہو، آپ کٹ آف اس میں سے آ گئے ہو. اور آپ کی ایک اعتکاف کا مطلب یہی ہے کہ بلا ضرورت آپ نے نکلا. اچھا، اب ضرورت کیا کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے قضائے حاجت کے لیے انسان کو باتھ روم جانا پڑتا ہے. ایسے ہی اگر غسل جنابت ہو، گرمی کے لیے غسل نہیں کر سکتے ہو، جنابت کا غسل اگر خدا نہ خواستہ کیا ہوا کہ جی غسل کی حاجت پیش آ جاتی ہے، تو اب کیا ہو جائے گا، اس کے لیے غسل کیا جا سکتا ہے. اچھا، کھانا کھانا بھی تبھی ضرورت میں داخل ہے، بشرطے کہ کوئی شخص کھانا لانے والا نہ ہو. کوئی گھر سے کھانا لانے والا نہیں ہے تو معتکف جو ہے یہ گھر سے کھانا بھی لا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. جا کے چلا جائے، اور لیکن رکے نہیں وہاں پہ، پہلے فون کر کے بتا دے کہ جی میں آ رہا ہوں، کھانا مجھے جو ہے نا اس میں سے وہ دے دیجیے، گھر کے باہر سے ہی اس کو وہ مل گیا اور واپس لے آئے. اگر کوئی لانے والا نہیں، اگر کوئی لانے والا ہے تو پھر اس صورت میں نہیں آئے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، یہ طبی ضرورتیں ہیں. انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے. اچھا جی، اور شرعی ضرورت جیسے جمعے کی نماز جو ہے، اگر آپ کی اس مسجد کے اندر جمعہ نہیں ہوتا جس یہاں پہ آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ دوسری مسجد کے اندر جمعے کے لیے جو ہے پھر وہ جاؤ گے، لیکن وہ پڑھ کے فوراً پھر واپس اپنی مسجد میں آ جاؤ گے. اچھا جی، جس ضرورت کے لیے اپنے اعتکاف کی مسجد سے باہر جائے، اس سے فارغ ہونے کے بعد وہاں نہ ٹھہرے
اور جہاں تک ممکن ہو ایسی جگہ اپنی ضرورت پوری کرے جو اس مسجد سے زیادہ قریب ہو، مثلاً قضائے حاجت کے لیے جانا چاہے مگر اس کا گھر دور ہو، اور اس کے کسی دوست وغیرہ کا گھر قریب ہو تو وہیں چلا جائے۔ البتہ اگر اس کی طبیعت اپنے گھر سے مانوس ہو اور دوسری جگہ جانے سے اس کی ضرورت پوری نہ ہو تو پھر اپنے گھر جانا جائز ہے۔ قضائے حاجت کے لیے آج کل تو مساجد کے ساتھ ہی کیا ہوتے ہیں، باتھ روم بنے ہوئے ہوتے ہیں مساجد کے ساتھ ہی، جو ہے مسجدوں کے ساتھ ہی، تو آپ کیا کریں کہ جی مسجدوں کے ساتھ ہی والے اس میں جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر جمعے کی نماز کے لیے کسی مسجد میں جائے اور نماز کے بعد وہیں ٹھہر جائے اور وہیں اعتکاف پورا کرے تب بھی جائز ہے، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے، یعنی جمعے کے لیے پڑھنے کے لیے گئے مسجد میں اور وہیں آپ اعتکاف کے لیے بعد میں ٹھہر گئے اپنی مسجد سے، تو آپ ٹھہر سکتے ہو اس میں سے۔ بھولے سے بھی اپنی اعتکاف کی مسجد سے باہر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھو، آپ چند سیکنڈ کے لیے بھی غلطی سے مسجد سے باہر نکل گئے اور کوئی کام نہیں تھا آپ کا، چند سیکنڈز کے لیے نکل گئے بغیر ضرورت کے، تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، سنت اعتکاف ختم، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے اچھا جو عذر کثرت سے پیش نہیں آتے ان کی وجہ سے اعتکاف کی جگہ چھوڑ دینے سے بھی اعتکاف ختم ہو جائے گا، مثلا کسی مریض کی عیادت کے لیے کہ آپ نے کہا کہ فلاں بندہ بیمار ہے، چلو جی میں اس کا حال چال پوچھنے کے لیے چلے گئے، اعتکاف ٹوٹ گیا آپ کا۔ کسی ڈوبتے کو بچانے کے لیے، ایک بندہ ڈوب رہا تھا پانی کے اندر، آپ نے دیکھا، آپ فوراً مسجد سے باہر نکل کے اس کو بچانے کے لیے گئے، ٹھیک ہے، تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یا آگ بجھانے کے لیے یا مسجد کے گرنے کے ڈر سے مسجد نکلنا، اگرچہ ان صورتوں میں اعتکاف کی جگہ سے نکل جانا گناہ نہیں بلکہ جان بچانے کی غرض سے ضروری ہے۔ کوئی بندہ ڈوب رہا ہے نا تو آپ نے اپنا اعتکاف توڑنا ہی توڑنا ہے، اگر کوئی بچانے والا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو، آپ کو گناہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا لیکن اعتکاف ختم ہو جائے گا، مگر اعتکاف باقی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کسی کی جان بچائی ہے تو آپ کو گناہ نہیں ہے، لیکن کیا ہوگا اس میں سے، آپ کو جو ہے نا اس میں سے وہ مل جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک تو چیز یہ آ جاتی ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے نا احتیاط پوری رکھیں، تو اس میں سے اگر کسی شرعی یا طبی ضرورت کے نکلے اور راستے میں ضرورت پوری ہونے سے پہلے یا اس کے بعد کسی مریض کی عیادت کرے یا نماز جنازہ میں شریک ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں، چلتے چلتے آپ نے کسی کا حال چال پوچھ لیا، کیا حال ہے، طبیعت آپ کی ٹھیک ہے فلاں ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ یا آپ جا رہے تھے، جنازہ ہو کھڑا ہو گیا تھا بالکل، آپ نے جنازہ پڑھ کے جو ہے نا وہ کر لیا، لیکن ویسے آپ نے کیا نہیں کرنا، نہیں نکل سکتی، مریض کی عیادت کے لیے بھی خواتین اپنی جگہ سے نہیں نکلیں گی، اگر انہوں نے کوئی جگہ متعین کی ہوئی ہے تو کسی اس میں نہیں نکلیں گے، اگر نکلیں گی تو ان کا جو ہے وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جمعے کی نماز کے لیے ایسے وقت میں جائے کہ تحیت المسجد اور سنت جمعہ وہاں پڑھ سکے، اور نماز کے بعد بھی سنت پڑھنے کے لیے ٹھہرنا جائز ہے۔ وقت کی اس مقدار کا اندازہ اعتکاف کرنے والے کی رائے پر چھوڑ دیا گیا ہے، اگر اندازہ غلط ہو جائے یعنی کچھ پہلے پہنچ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی شخص زبردستی اعتکاف کی جگہ سے باہر نکال دیا جائے تو اس کا اعتکاف نہ رہے گا، کسی نے آپ کو زبردستی اٹھا کے باہر نکال دیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا آ جائے گا اس میں سے، مثلا کسی جرم میں حاکم وقت کی طرف سے وارنٹ جاری ہوا، اس کو سپاہی گرفتار کرنے کے لیے لے جائیں، یا کوئی قرض خواہ اس کو باہر نکال دے، اس کو زبردستی پکڑ لیا تو اعتکاف ختم آپ کا، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب کہ آپ نے یہ مجھے تو زبردستی کھینچ کے باہر نکالا ہے، چاہے زبردستی آپ کو نکالا ہو یا جو بھی ہے، اعتکاف آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شرعی یا طبی ضرورت سے نکلے اور راستے میں کوئی قرض خواہ روک لے یا بیمار ہو جائے اور پھر اعتکاف کی جگہ تک پہنچنے میں کچھ دیر ہو جائے تب بھی اعتکاف قائم نہ رہے گا، ٹھیک ہے نا، راستے میں آپ ٹھہر گئے اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ خدا نہ خواستہ بعض لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں پہ جو ہے آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے، جو ہے اس میں سے یہ 4 4 سال پہلے کی بات ہو، ایک ساتھی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، جب ہارٹ اٹیک ہوا تو ظاہری بات ہے اس کو ہم نے ہاسپٹل وہ کرنا تھا، وہ بڑا وہ تھا کہ نہیں جی مجھے نہیں ہو، لیکن جان کی خاطر تو کیا ہوتا ہے، ہم نے زبردستی ان کو اسپتال کے لیے وہ کیا کہ بھئی آپ ہسپتال جو ہے جا کے پہلے وہ کروائیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے بعد پھر آ گئے تھے واپس آئے، ہم نے کہا آپ نفلی اب اعتکاف جو ہے وہ خیر ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ تو کوئی وہ نہیں تھا، جان بچانا ضروری ہے، جان بچانا ضروری ہے، ایک دن کی کیا قضا کر لیں گے، بس ایک دن کی قضا تھی، باقی جو ہے وہ نفلی اعتکاف جاری رکھیں، تو جان بچانا ضروری ہوتا ہے انسان کی اس میں سے۔ دوسری قسم، جمع وغیرہ کرنا چاہے جان کر کیا جائے یا بھولے سے، ہر حال میں اعتکاف باطل ہو جائے گا۔
جو افعال جمع کے تابع ہیں جیسے بوسہ لینا یا معانقہ کرنا وہ بھی حالت اعتکاف میں ناجائز ہیں، مگر ان سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا بشرطے کہ منی خارج نہ ہو۔ اگر ان افعال سے منی کا خروج ہو جائے تو پھر اعتکاف فاسد ہو جائے گا، البتہ صرف خیال اور فکر سے اگر منی خارج ہو جائے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ یہ گھروں کے اندر جو ہوتا ہے، اس لیے کہ جی اگر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں تو پھر خامدوں کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں اس میں، خامدوں کو چاہیے کہ بھئی وہ اعتکاف کی حالت میں اس میں سے احتیاط کریں اس میں سے، تو یہ بھی اعتکاف کے لیے وہ ہے۔ اچھا، حالت اعتکاف میں بلا ضرورت کسی دنیاوی کام میں مشغول ہونا مکروہ تحریمی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ حالت اعتکاف میں بلا ضرورت کسی دنیاوی کام میں مشغول ہونا مکروہ، مثلا بلا ضرورت خرید و فروخت یا تجارت کا کوئی کام کرنا۔ اچھا، آج کل کے تاجر جو بیٹھتے ہیں نا، میں نے بڑا دیکھا ہے، وہ پورے نا ساری دنیا سے وہ کر رہے تھے، اچھا ٹھیک ہے نا، ہاں وہ اس میں سے وہ حال چال پوچھ رہے ہوتے ہیں، اچھا کیا چل رہا ہے یار، ریٹ کیا چل رہا ہے، فلاں کیا چل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، تم لوگ جو ہے چند دنوں کے لیے آئے ہو، تو اب کیا کر لو، ذرا احتیاط کر لو اس میں سے، ٹھیک ہے نا، چند دنوں کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں، تو آپ کیا کر لیں، ادھر ذرا احتیاط کر لیں، چھوڑ دیں ابھی دنیا کو، ابھی دنیا کو چھوڑ دیں ذرا۔ تو وہ پورے اس میں سے چل رہا ہوتا ہے، اچھا کیا حالات کیا چل رہے ہیں فلاں، اچھا دنیا کے کیا حالات چل رہے ہیں ابھی یہ اعتکاف کے اندر سے۔ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، مثلا ابھی آپ لوگ بیٹھیں گے، جو ساتھی بیٹھیں گے، تو میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں یہ جنگوں شنگوں کے حالات، اچھا جی فلاں کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا چل رہا ہے، ابھی ایران میں کیا چل رہا ہے، اسرائیل میں کیا چل رہا ہے، فلاں کیا چل رہا ہے، یار ابھی آپ جو ہے نا، آپ کے اس سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کا نہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ظاہری بات ہے مسلمان ہیں، ہمیں تو حالات کا پتہ ہونا ساری چیزیں۔ ابھی آپ 10 دن کیا کریں، بس دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں، جو ہے نا اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائیں، سب کو جو ہے اس میں سے وہ رکھیں۔ ابھی آپ اپنے آپ کو دنیا سے کیا کریں، کٹ آف کریں ابھی جو ہے، آپ کے بیٹھے آپ کو حالات کا نہیں پتہ چلے گا تو کوئی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یا تو یہ ہے کہ آپ کیا ہیں، کوئی جو ہے نا وہ ہیں، کوئی آپ نے فیصلے لینے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اور مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، جس نے فیصلے لینے ہیں، صدر صاحب ہوں، وزیر اعظم صاحب ہوں، یا جرنیل صاحب ہوں، کوئی وہ ہوں، تو وہ ان کے لیے اور مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ میرے جیسا اور آپ جیسا جو بندہ ہے، جس کو کیا نہیں ہے، جس کو کیا نہیں ہوتا، وہ والی بات ہے کہ کیا کریں، وہ کسی سے پانی بھی مانگے تو وہ بھی نہیں، پانی بھی نہیں دیتے ہمیں کوئی جو ہے، تو ہمارے بحثیں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا، ہماری بحثوں سے کچھ بھی نہیں فرق پڑنا۔ تو اس لیے یہ کاموں کے اندر نہ وہ پڑے، نہ خبروں کی، نہ اس میں سے بلا ضرورت کسی دنیاوی کام میں مشغول ہونا مکروہ تحریمی ہے، بلا خرید و فروخت کوئی کام، البتہ جو کام نہایت مثلا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ ابھی دیکھو یہاں پہ کیا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور قابل اعتماد شخص خریدنے والا نہ ہو، تو خرید و فروخت جائز ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر سکتے ہیں، موبائل سے ہی جو ہے وہ کر لیتے ہیں، ڈلیوری گھر کے اندر ہو جاتی ہے، آپ نے کیا کر دی، کوئی کروا دیا کہ جی فلاں چیز جو ہے نا، گروسری وغیرہ جو ہے، وہ ان ڈرائیو گروسری والے بھی وہ ہوتے ہیں، جو آپ نے وہ کر دیا، یہ چیز اتنی اتنی پہنچا دی جائے، تو ٹھیک ہے، یہ جو ہے جہاں پہ کیا نہیں، کوئی خریدنے والا نہیں ہے تو ٹھیک ہے نا، مگر خریدنے یا بیچنے کے لیے کسی چیز کا مسجد میں لانا جائز نہیں، جبکہ اس کے مسجد میں لانے سے مسجد کے خراب ہو جانے یا رک جانے کا اندیشہ ہو، البتہ اسے خراب ہونے یا رک جانے کا اندیشہ نہ ہو تو بعض کے نزدیک جائز ہے کہ کوئی چیز جو ہے اس میں سے۔ تو بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ساتھ ہی کیا چل رہا ہوتا ہے ان کا، وہ پورے دفتر کے کام چل رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں ساتھ ہی اعتکاف کے اندر ہی جو ہے ڈیلز چل رہی ہوتی ہیں، فلاں کام ہو رہا ہے جی، کاروباری مسائل چل رہے ہیں ان کے، چھوڑ دیں۔ یہ 10 دن کیا ہیں، بالکل جو ہے نا بندہ کیا ہے، دنیا سے کٹ آف ہے۔ اچھا، حالت اعتکاف میں ثواب سمجھ کر بالکل خاموش بیٹھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ یہ الٹا ایک طرف ایک اور اس کی اپوزٹ طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کے بعد لوگ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، بولتے ہی نہیں ہیں، کوئی بولے بھی نہ تو آگے سے اشارے شروع کر دیتے ہیں، وہ کیا ہو گیا یار، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں یعنی تو کیا مطلب ہے کہ بول نہیں سکتے آپ؟ تو اس کو بالکل خاموش بیٹھنا بھی مکروہ تحریمی ہے، البتہ بری باتیں زبان سے نہ نکالے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، بلکہ قرآن کی تلاوت یا کسی دینی علم کے پڑھنے یا کسی اور عبادت میں اپنے اوقات صرف کرے۔ خلاصہ یہ کہ بالکل خاموش بیٹھنا کوئی عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر عورت کو اعتکاف کی حالت میں حیض یا نفاس آ جائے تو اعتکاف چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا، اس حالت میں اعتکاف درست نہیں، لیکن پاک ہونے کے بعد خاص اس دن کی قضا ضروری ہوگی اس میں سے۔
ٹھیک ہو گیا جی، یہ تو تھا ہمارے پاس کہ اعتکاف کی. اب میں آپ کو کچھ چیزیں جو ہے نا میں زبانی آپ کو جو بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارے لوگ عمومی طور پہ جو ہے نا وہ غلطیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہی بات ہوتی ہے کہ جی مسجد کے اندر آ، مسجد کی حدود کو معلوم نہیں کرتے کہ مسجد کی حدود کیا ہیں. مسجد کی حدود کیا ہیں وہ ادھر جو ہے اس کو پتہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جب پتہ ہی نہیں ہوتا تو یہ باہر نکل رہے ہیں جی. ہاں اس میں سے ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ بعض لوگ کیا ہوتے تھے، ہماری یہاں پہ جامعہ کی جو مسجد ہے تو اس میں 7 کمرے بنے ہوئے تھے، تو وہ کمرے کیا تھے، وہ مسجد سے باہر شمار ہوتے تھے. تو وہاں پہ آ کے جی بعض معتکف حضرات جی چارجر چاہیے جی فلاں چاہیے. او بھائی کدھر آ گئے ہو؟ یہ چارجر لینے کے لیے آؤ گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا اعتکاف ختم ہے. آپ کس چیز کے لیے وہ کر رہے ہو؟ اسی طرح ہی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گرمی لگی ہوئی ہے جی جا کے غسل کر رہے ہیں جی، گرمی ہی لگی ہوئی ہے تو غسل کر رہے ہیں. اعتکاف کی حالت کے اندر صرف جنابت کی وجہ سے غسل کرنا جائز ہے. اس کے علاوہ آپ جمعے کے لیے بھی غسل نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ کیا کریں گے، عام اس میں لیے بھی جو ہے جیسے کہ ہوتا ہے کہ عام گرمی لگی ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی آپ غسل نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نہیں نکل سکتے ہیں. جمعے کے لیے بھی آپ غسل نہیں کر سکتے ہیں. موبائل رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی یہی بات ہے کہ موبائل کے اندر ایسا نہ ہو کہ سارا ٹائم جو ہے نا وہ پوری دنیا کی کہانیاں چل رہی ہوں. کیونکہ آج کل موبائل کا مطلب ہے کہ آپ کو کیا ہے، آپ کے پاس ساری دنیا کے سب کچھ ہر چیز موجود ہے. اس میں آپ خبریں بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ جو ہے نا یوٹیوب بھی چل رہا ہے، اس میں سے آپ غسل نہیں کریں گے 10 دن پورے جو ہے غسل نہیں کرنا. غسل نہیں کرنا. کپڑے تبدیل کیے جا سکتے ہیں، یہ کپڑے جو ہیں وہ آپ تبدیل کر لیں اس میں سے. ایسے ہی خالی جیسے کہ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں باوضو ہیں، خالی برش کرنے کے لیے صبح کے وقت جو ہے وہ سحری کرنے کے بعد خالی برش کرنے کے لیے آپ جا کے خالی برش نہیں کر سکتے. ہاں جب آپ وضو کر رہے ہیں تو ساتھ ہی آپ نے مسواک یا برش کر لیا تو آپ وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ مسجد ظاہر بات ہے باتھ روم میں جائیں گے، جب آپ باتھ روم میں جائیں گے تو اب کیا ہو جائے گا، بلا ضرورت آپ گئے ہیں اپنی جگہ سے جو اعتکاف والی جگہ ہے اس سے بلا ضرورت آپ باہر نکلے ہیں، تو اب آپ کا جو ہے وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اٹیچ باتھ بھی ہے تو تب بھی وہ کیا ہے، وہ مسجد سے باہر کا حصہ ہے. جو مسجد گھر کی جو مسجد آپ نے بنائی ہوئی ہے، جو آپ نے ایک وہ رکھا ہوا ہے جگہ کو آپ نے طے کر لی ہے، تو باتھ روم جو ہوتا ہے اس میں سے وہ باہر ہے. ٹھیک ہے نا. مسجد کے اندر تو غسل خانے ہو ہی نہیں سکتے نا، وہ تو باہر ہوتے ہیں. دارالعلوم کراچی وغیرہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے وہ بنا لیتے ہیں، انہوں نے ایک ایسے وہ رکھے ہوئے کیبنز سے ہوتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک وہ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی تو اس میں سے پانی باہر گرے، تو انہوں نے اسی وجہ سے جب خاص بہت گرمیاں ہوتی ہیں تو اس طرح رکھا ہوا ہوتا ہے کہ لوگ وہاں پہ نہا لیتے ہیں، لیکن پانی مسجد سے باہر جاتا ہے اس کے اندر سے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن عام طور پہ جو مساجد کے اندر یہ جو باتھ روم ہوتے ہیں، وضو خانے ہوتے ہیں، یہ مسجد سے باہر کا حصہ ہوتے ہیں. یہ مسجد کا مطلب ہے جہاں پہ نماز ہوتی ہے، جو نماز کی جگہ ہے. اس سے اگر آپ باہر نکلیں گے تو آپ کا اعتکاف بلا ضرورت جو ہے کہ آپ چل رہے ہیں، کسی نے پیچھے سے آپ کو آواز دی کہ جی ٹھہریے ذرا، آپ رک گئے، اس کا انتظار کیا، اس نے آ کے آپ کو سلام کیا، تو آپ اتنی دیر جو ٹھہرے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور جب قضا کرنی ہوتی ہے تو پھر ایک دن کی قضا کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. قضا کرنی ہوتی ہے تو ایک دن کی قضا کرنی ہوتی ہے، اسی روزہ رکھ کے، اور اسی جو ہے اس میں سے جس وقت وہ قضا کریں گے تو اس میں سے تو مغرب سے پہلے پہلے بیٹھ کے اگلے دن جو ہے وہ مغرب تک جو ہے اس کی آپ جو ہے نا آپ قضا کریں گے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے اس میں سے کہ بلا ضرورت آپ باہر نہیں نکلیں گے. اور جو اس میں سے وہ ہوگا، ہاں وضو، اچھا واش روم میں اگر وضو کی جگہ نہیں ہے، صحن میں ہے، تو آپ جا کے وضو تو آپ صحن میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. واش روم آپ گئے اور وہاں پہ جگہ نہیں تھی، وضو کی جگہ نہیں ہے، اگر تو وہاں پہ وضو ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے وضو وہاں پہ ہی کر لیں. اور اگر نہیں ہو سکتا تو پھر صحن کے اندر آپ جا کے، لیکن آپ رستے میں کہیں رکیں نہیں، کچھ وہ نہ کریں، رستے میں نہ رکیں. آپ جدھر سو رہے ہیں یا آپ جدھر رکھے ہوئی جگہ اپنے کمرہ رکھا ہوا ہے تو آپ کے ساتھ کوئی بیٹی وغیرہ سونا چاہتی ہے تو وہ بھی سو سکتی ہے اس جگہ کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ آپ اکیلے ہی اس جگہ کے اوپر ہوئے، اگر پورا کمرہ ایک آپ نے متعین کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے جو ہے
ठीक है ना। और ये जो है मुंह छुपाना भी, ये नहीं छुपाना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना। बाथरूम गए तो उसको साफ नहीं कर सकते आप, बाथरूम को साफ नहीं करेंगे। ठीक है ना। औरत अगर बैठी हुई है अपने तो उसे मिलने के लिए भी आ भी सकते हैं, घर वाले भी आके उसके साथ इफ्तारी भी कर सकते हैं, सहरी भी कर सकते हैं। जहाँ पे औरत बैठी हुई है इत्तेकाफ के अंदर, तो घर वाले उसके साथ बैठ सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज जो है उसमें से, तो ये इसमें से जो आ गया। ठीक है। तो और इसको अपनी एक वो रखे हैं उसमें से। ठीक है। तो औरत का इत्तेकाफ मस्जिद में हो तो सकता है, लेकिन अच्छा नहीं है। अगर ऐसी जगह है जहाँ पे पूरे पर्दे का निजाम रखा हुआ है, उन्होंने वो किया हुआ है, लेकिन अच्छा नहीं है। साथ सो सकते हैं उसमें से। ठीक है ना। तो उसमें से साथ सो सकते हैं उसमें। आखिरी 3 दिन जो एतिकाफ होता है वो नफल एतिकाफ होता, नफली एतिकाफ होगा। सुन्नत एतिकाफ जो है वो 10 दिनों का होता है। सुन्नत एतिकाफ 10 दिनों का है। तो इन चीजों की जो है ना, कितनी दुनियावी बातें ना करें, दीन की आप बात कर सकते हैं। ठीक है ना। इफ्तारी या खाना उसी अपनी उस जगह पे बना सकती है जहां पे वो बैठी हुई है, अपने कमरे के अंदर ही उसने अगर चूल्हा रखा हुआ है, जहाँ उसने पूरा अगर कमरा उसने मुतय्यन किया हुआ है, अगर पूरा कमरा अगर मुतय्यन किया हुआ है और वहां पे उसने गैस का चूल्हा रख के, वो वहां पे क्या कर सकती है, सब्जी भी काट सकती है, खाना भी बना सकती है। ठीक है ना। और उसमें से जो है, लेकिन कमरा बहुत बड़ा ना हो कि आप कहो कि जनाब वाली बहुत बड़ा कमरा पूरा का पूरा वो कर लिया उसमें से। ठीक है। तो आप वो पूरा इतना बड़ा ना हो। ठीक है। दरमियाना कमरा जो है वो आप उसको वो कर सकते हैं कि दरमियाने कमरे को आपने पूरा का पूरा मुतय्यन कर लिया है, और उसमें से आपने वो कर लिया, आपने कोई सब्जी वगैरह काट ली है, तो और जो है वो उसको बच्चों को दे दिया कि चलो जी बना लो, या अपने पास चूल्हा वगैरह रखा हुआ था तो आप उस जगह पे बना सकते हो। ठीक है ना। तो ये इसमें से आ गया। तो ये इसमें से, और जिसको मसाइल हैं तो वो सुन्नत एतिकाफ में ना, वो नफली एतिकाफ की नियत कर लें। तो नफली एतिकाफ की, जैसे औरतें होती हैं, औरतों के लिए ये बहुत बड़ा मसला होता है कि उन्होंने घर के अंदर जो है वो सहरी बनानी है, अफ्तारी बनानी है, और वो काम करने हैं, या किसी की, अगर आप किसी की देखभाल कर रहे हैं, कोई बीमार है कुछ है, तो अब आप क्या करें, आप जो है बस वो क्या रख लें अपने आप को, नफल एतिकाफ के अंदर से वो कर लें कि नफली एतिकाफ की नियत कर लें। ठीक है ना। आप देखें, आपको खुद पता चल जाता है कि कमरा जो है ये बहुत बड़े, जैसे आजकल होते हैं मास्टर बेडरूम्स, जो होते हैं मास्टर बेडरूम्स बहुत बड़े वो होते हैं। ठीक है। तो वो उस तरह नहीं, मास्टर बेडरूम्स वो नहीं होते, वो दरमियाना जो है, इस तरह के जी कि जी 12 ज़रबे 10 हो गया, या इस तरह की जो है थोड़ा सा उससे वो ऊपर हो गया, तो इतना सा जो है। नींद के आपको कोई वो नहीं है, मोतकिफ सोया भी रहेगा तो इसको इबादत का सवाब मिलता है। मोतकिफ जो है सोया भी रहेगा, हाँ नमाजें वगैरह पढ़ता रहे, इसको सवाब मिलता रहता है। और मोतकिफ को शब कदर मिलती ही मिलती है। जो सुन्नत एतकाफ बैठा हुआ है ना बंदा, इसको शब कदर मिलती ही मिलती है। क्यों? क्योंकि ये बंदा मस्जिद के अंदर जो बैठा हुआ है, तो अरी बात है मस्जिद में है, अब ये इसने सारी रात सो के भी गुजार दी है, तो इसको शब कदर का इंशाल्लाह सवाब उसका, क्योंकि इसने क्या किया है, शब कदर इसने एतिकाफ की हालत में गुजारी है, तो इसको सवाब मिलेगा ही मिलेगा शब कदर का। तो आपके पास क्या है, एक पूरा एक उसमें से, तो इसलिए एतिकाफ बड़ी जबरदस्त किस्म की एक इबादत है। एतिकाफ जो है कि जिसको अगर वो मिल रही है, तो अल्लाह ताला ने उसको क्या कर दिया, मुफ्त में क्या हो गई उसमें से, और ज्यादातर लोगों को वो मिल जाती है। लेकिन आजकल जो ये जो इज्तिमाई एतिकाफ की जो सूरतें बाज़ जगह बनी हुई होती हैं, वो लोग क्या करते हैं उसको बातों के अंदर, आपस में फजूल बहसों के अंदर, खास तौर पे ये नौजवान लड़के जो होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी बैठते हैं और उसमें से आते हैं, तो वो बहसें कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया की बहसें कर रहे हैं, मोबाइलों के ऊपर जी लगे हुए हैं, फलां चीज़ों पे लगे हुए हैं, या वो इल्मी अबहास जो होती हैं, ऐसी बहसें जिसका कोई फायदा नहीं है, वो सारी सारी रात जो है ना वो एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं उसमें से। ठीक है ना। बाकी आप दीनी लेक्चर सुन सकते हैं, दीनी किताबें पढ़ सकते हैं,
آپ کوئی چیز اور وہ کرنا چاہتے ہیں تو جی جس طرح کے وہ ہے تو قرآن مجید آپ پڑھیں، تفسیر پڑھیں آپ جو ہیں، یا کوئی اور دینی کتابیں وغیرہ جو بھی اپنی دینی کتابیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جو ہے ظاہری بات ہے نفلی اعتکاف بھی کریں گے تو اس میں بھی ثواب تو ملے گا آپ کو اس میں سے، ٹھیک ہے اس میں سے دیکھیں اگر لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے نا، اگر آپ کے اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے اگر گھر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر آپ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے آپ کو نفلی اعتکاف کے اندر ہی وہ رکھیں، کہ جب آپ اپنی جگہ کوئی متعین کر کے باقی گھر کے کاموں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ثواب دینے والے ہیں، وہ تو ہماری کیا ہوتی ہیں، جس بندے کی جتنی ضروریات ہوتی ہیں اسی اعتبار سے وہ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جتنی اس میں سے وہ ہیں، اس لیے اس کو ایک بات یاد رکھیں کہ اتنا وہ نہ بنائیں کہ جی اب میں نے جیسے بعض خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے ہر سال اعتکاف بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، ہم نے اعتکاف بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے۔ تو یہ بات یاد رکھو کہ یہ کوئی دینی مزاج نہیں ہے، یہ دینی مزاج نہیں ہے۔ دینی مزاج یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہو کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اس میں سے اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا کمرہ جو ہے، جو آپ نے پورا کمرے کو اگر متعین کیا ہوا تھا، پورے کمرے سے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، بس بتایا چھوٹا کمرہ ہے تو وہ کیا کر لیں، اس کو پورے کمرے کو متعین کر لیں، پورے کمرے کو متعین کر لیں، پھر چھوٹا کمرہ ہے، کوئی بہت بڑا کمرہ ہے تو اس کو وہ نہیں وہ کیا جائے، اس کے اندر جو ہے کوئی جگہ آپ اس میں سے وہ کریں، چھوٹا کمرہ ہے تو اس میں کیا کر لیا جائے، تو اس میں اعتکاف کیوں کیا جا سکتا ہے، اعتکاف کی نیت تو کی جا سکتی ہے کہ آپ کسی بھی جگہ کے اوپر ہیں اس میں سے۔ سنت اعتکاف میں آپ پہلے سے نیت بھی کر لو گے تو نہیں ہو سکتا، واجب اعتکاف کا مسئلہ اور ہوتا ہے۔ سنت اعتکاف میں اگر آپ یہ نیت کر بھی لوگے کہ بھئی میں ضرورت کروں اور نہاؤں غسل کروں گا، تو تب بھی سنت اعتکاف کیا ہو جائے گا، آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ سنت اعتکاف میں اگر آپ یہ نیت بھی کر لوگے کہ میں جنازے کے لیے جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، کوئی آپ اس میں سے اس کو وہ بھی کر لیتے ہو تب بھی آپ نہیں جا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، اگر وہ حیض بن جائے گا تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، 55 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے، 55 سال کے بعد بھی آ سکتا ہے، تو اس میں پھر دیکھنا پڑتا ہے۔ نفلی اعتکاف تو عام ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کسی جگہ، جب آپ کھڑے ہوتے ہو کسی بھی جگہ جا کے، جیسے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہو تو اعتکاف کی نیت کر لو کہ میں جب تک مسجد میں ہوں، میرے اعتکاف کی، آپ جائے نماز کے اوپر کھڑے ہوتے ہو تو جو آپ نے جگہ، گھروں کے اندر بھی کوئی جگہ اپنی متعین کرنی چاہیے، گھروں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی جگہ کو متعین کر لیں نماز کے لیے۔ آج کل کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ گھروں کے اندر تصویریں وغیرہ لگائی ہوئی ہوتی ہیں جانداروں کی، تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، تو ایسی جگہ کے اوپر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، تو کم از کم کوئی ایسی جگہ ضرور رکھ لیں کہ جہاں پہ کیا نہ ہو، کوئی تصویر نہ ہو، کوئی کھلونے نہ ہو بچوں کے تصویروں والے، کوئی ایسی چیز نہ ہو، اور اس جگہ کو آپ کیا رکھیں، اعتکاف کے لیے اپنی ایک جگہ متعین کر لیں اگر گھر اس میں سے وہ ہے، اور اس جگہ جب بھی آپ جائیں تو آپ کی نیت کر لیا کریں کہ جی میں کیا ہے، نفلی اعتکاف کی نیت ہے میری۔ نفلی اعتکاف تو کسی بھی جگہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر، لیکن بس وہ جو جگہ مسجد کے لیے آپ نے متعین کی ہوئی ہے اپنی گھر کی مسجد کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے جی نہیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر سے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اس میں بھی کچھ چیزوں میں ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی تو اگر اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو پھر کیا کرے، اسی دنوں کے اندر ہی ایک دن کی نیت کر لے، دوبارہ سے سنت اعتکاف کی قضا کی نیت کر لے، بس ایک دن کی قضا آتی ہے اس صورت میں، جو آپ بھی دے سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس میں سے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا؟
ٹھیک ہے نا؟ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جی اب کمرہ کتنا، جس طرح آپ لوگ کہتے ہو کہ جی کمرے کا، کیونکہ یہ بہت بڑا سوال ہے خواتین کے حوالے سے کہ جی کمرے کا کیا وہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کہ کیا عورت گھر کے ایک پورے کمرے کو اعتکاف کی جگہ بنا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں چھوٹے بچے اور یا محرم وغیرہ سو سکتے ہیں اس کمرے کے اندر کہ نہیں سو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو جواب سنیے کہ خواتین کے لیے گھر کی اس اس جگہ میں اعتکاف، اچھا جی، گھر کی اس جگہ میں اعتکاف کرنے کا حکم ہے جو نماز، ذکر اور تلاوت کے لیے مختص ہو۔ اگر کوئی ایسا مقام گھر میں مختص نہ ہو تو گھر کے کسی گوشے پر جائے نماز بچھا کر اور اپنا بستر لگا کر متعین کرنا شرعاً ضروری ہوگا۔ اس تعیین کے بعد مذکورہ مقام اعتکاف کرنے والی خاتون کے حق میں شرعاً مسجد کے حکم میں ہوگا، جہاں سے بلا ضرورت نکلنے سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ بس مذکورہ صورت میں خاتون کو چاہیے کہ حسب تفصیل گھر میں نماز وغیرہ کی جگہ ہی کو اپنے اعتکاف کے لیے خاص کر لے۔ اگر پورا کمرہ نماز کے لیے مختص ہے تو پورے کمرے کو معتکف بنا لے، اور جب مکمل کمرے کو اعتکاف کے لیے خاص کر دے تو اب اس میں، ٹھیک ہے نا، تو یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے، کوئی دوسرا شخص اس کمرے میں بلا ضرورت کے نہ آئے اور نہ سوئے تاکہ یکسوئی اور تنہائی باقی رہے۔ لیکن اگر اس میں کوئی محرم یا بچہ سوئے گا تو اس سے اس عورت کا اعتکاف تو فاسد نہیں ہوگا، البتہ اعتکاف کا جو مقصد ہے کہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اور تمام تعلقات سے منقطع ہونا، یہ حاصل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ ہے کہ جی کہ اگر وہ باقی آتے جاتے رہیں گے اس کمرے میں، سارے آ رہے ہیں جا رہے ہیں جی، شور مچ رہا ہے جی، فلاں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو کیا ہو جائے گا، وہ اعتکاف کا جو مقصد ہے نا وہ فوت ہو جائے گا، اگرچہ اعتکاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اگرچہ کیا ہو جائے گا، اس میں اعتکاف تو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کمرہ چھوٹا ہو تو پورے کمرے کی نیت کرنا جائز ہے، اگر کمرہ بڑا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بھی ایک کونے یا ایک حصے کو کیا کرنا چاہیے اعتکاف کے لیے خاص کیا تو پورے کمرے کو نہ، وہ اس میں سے یعنی جو بڑے کمرے ہیں جس کو ایک بڑا کمرہ سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا نہ کرے، کیونکہ اب آپ کہیں کہ جی اتنا بڑا کمرہ ہے، ماسٹر بیڈ روم جو ہے، تو وہ آپ پورا اس کو جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اتنا ایک وہ رکھیں کہ جتنا کیا ہے اس میں سے کمرے کی صفائی ملازمہ کر سکتی ہے، آ کے جو ہے وہ ملازمہ آ کے کمرے کی صفائی کرے، اور جو ہے وہ آ کے، ٹھیک ہے، اس میں سے صفائی وغیرہ بھی تو کرنی ہوتی ہے، یہ جو ہے اس میں سے جو آپ اپنی جو معتکف ہے جگہ جو اپنے اعتکاف کے لیے آپ خود بھی اس کی صفائی کر سکتے ہیں، جس کو آپ نے اپنے لیے کمرے کے لیے مختص کیا ہوا عبادت کے لیے، تو اس کے اندر آپ خود عبادت کر سکتے ہیں، اس سے باہر جو ہے وہ آپ نہ وہ اس میں سے نکلیں۔ پردہ لگا لینا بہتر ہے، اس میں سے مخصوص جگہ اگر آپ نے ارادہ کیا تو پردہ لگا لیں تاکہ یکسوئی حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیا کر دیجئے آپ، تو نفلی اعتکاف جو ہے اس میں سے ہو جائے گا۔ نہیں، یہ چلتے چلتے اگر موٹر کا سوئچ آن یا آف ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، چلتے چلتے، چلتے چلتے اگر اسی راستے کے اندر ہی کیا آ رہا ہے، موٹر کا جو تھا جو سوئچ آن کرنا تھا یا آف کرنا تھا، جدھر سے آپ جا رہے ہیں باتھ روم کی جا رہے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، تو چلتے چلتے آن آف آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر وہ درمیان میں نہیں آ رہا تو اس میں سے وہ نہیں ہوگا۔ سنت اعتکاف کے اندر صرف جمعے کے دن بھی نہیں نہا سکتے، جمعے کے دن بھی نہیں نہا سکتے آپ، آن لائن درس پڑھا سنا جا سکتا ہے، آن لائن جو ہے، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، وہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی لانے والا نہیں ہے تو خود کھانا لا سکتے ہیں، اگر کوئی لانے والا ہے تو پھر نہیں لا سکتے آپ۔ کمرہ چھوٹا ہے تو بیڈ پہ سو سکتے ہیں، بیڈ پہ بھی سو سکتے ہیں، کمرہ چھوٹا ہے تو آپ اس کے بیڈ پر بھی سو سکتے ہیں۔ درس دیا تو جا سکتا ہے، لیکن اعتکاف کے اندر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے نا کیا ہوں، دنیا سے ذرا کٹ آف ہوں، کیونکہ یہ ہماری انفرادی عبادت کا ایک ٹائم ہوتا ہے اس میں سے، اسی لیے
ایک मैं बात अब करने लगा हूँ जो कि बड़ी खतरनाक बात भी है, लेकिन मैं क्या करूँ। डॉक्टर मुर्तज़ा वैद साहब ने इस चीज़ के ऊपर भी, मेरी हजरत से इस चीज़ के ऊपर भी बात हुई, और वो था, तो वो कहने लगे कि ये जो है ना, एतिकाफ इनफरादी तौर पे होने चाहिए। इज्तिमाई एतिकाफ वगैरह जिस तरह होता है कि जी, जो है वो हजार हजार, दो दो हजार, तीन तीन हजार, चार चार हजार बंदे बैठते हैं इकट्ठे बैठ के जी उसमें से। तो एतिकाफ इनफरादी तौर पे होना चाहिए कि बंदा सिर्फ और सिर्फ क्या करे, बस इबादत के अंदर मशगूल हो जाए उसके अंदर, और बिल्कुल किसी उसमें से वो ना हो। इसीलिए मुझसे अगर कोई पूछता है कि भाई आप किस जगह पे इतिकाफ बैठना चाहिए, तो मैं कहता हूँ ऐसी जगह इतिकाफ बैठा करो, उस मसले में बैठो जहाँ पे लोग बहुत थोड़े हों, जहाँ बहुत लोग बहुत थोड़े हों। आप उस जगह पे इतिकाफ बैठेंगे, उस जगह अगर आप इबादत करेंगे तो उस आपकी कैफियत कुछ और होंगी। अगर आपको सारे मसाइल का पता है, सारी चीज़ों का पता है, और आपका सीखने सिखाने का कोई वो नहीं है, तो आप ऐसी जगह के ऊपर इतिकाफ में बैठे हैं, क्योंकि आप इनफरादी तौर पे। और अब मैं आपको इस चीज़ को बताता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ अब आजकल ये होता है कि जी कोई साहब कोई बैठ जाएंगे। जैसे होता है कि जी आजकल हमारे मशाइख हजरात बैठ जाते हैं, उनके साथ दो दो हजार, तीन तीन हजार, चार चार हजार बंदे बैठ जाते हैं उसमें से इतिकाफ के अंदर। और वो कहते हैं कि जी इससे हम क्या करेंगे, कि शेख से फायदा हासिल करेंगे। सारा ठीक है, फायदा भी होता है, सारी चीजें वो हैं, आप सीखने को भी मौका मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप खुद सुने, आपको मालूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमे लगते थे मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबी के अंदर खैमा लगता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन पहले, रमज़ान के पहले 10 दिनों के अंदर एतिकाफ किया, सिर्फ नमाज के लिए, जाहिर बात है निकलते थे और नमाज वो करके फिर खैमे में चले जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमे से अपना सर मुबारक बाहर निकाला और फरमाया कि मैंने शब कदर को तलाश किया इन 10 दिनों के अंदर, तो इसमें मुझे नहीं मिली पहले 10 दिनों के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या किया, अगले 10 दिनों में तलाश किया। अब देखें साहबी क्या बता रहे हैं कि फिर हुजूर ने क्या किया, अपना सर मुबारक जो है वो बाहर निकाल के फरमाया कि मैंने इसमें भी तलाश किया कि इसमें भी मुझे नहीं मिली। अब तुम क्या करो, आखिरी 10 दिनों के अंदर क्या वो करो उसमें से। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा बैठने के लिए वो नहीं होंगे? कितने सहाबा थे, हजारों की तादाद तो उस वक्त भी जो थी वो मौजूद थी, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल था कि हर साल बैठा करते थे। एक साल से छूटा था तो अगले साल क्या किया था। ये भी मैंने डॉक्टर साहब से, डॉक्टर मुर्तज़ा वैद साहब से ये मैंने कहा कि हजरत आप जो एक बड़ी इसमें वो करते हैं कि आप कहते हैं कि जी ये उसमें ना बैठा जाए कि दरमियान में या फलां, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो एतिकाफ किया था, 20 दिनों का भी एतिकाफ किया था। कि जो जो उसमें से जब अशरे में, तो उन्होंने कहा कि वो तो क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि अगर कोई इबादत छूट जाती थी तो वो क्या करते थे उसको, तो उससे पिछले साल क्योंकि एतिकाफ में नहीं बैठ सके थे, तो उस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले साल क्या किया कि दरमियान के अंदर भी बैठे, दरमियाने अशरे में भी बैठे और आखिरी अशरे में भी बैठे। तो इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो थी कि उन्होंने उसको वो करने के लिए कि भी मेरा पिछले दफा मैं नहीं बैठ सका था। लेकिन असल तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एतिकाफ है वो आखिरी 10 दिनों के अंदर है। असल तो ये है। तो यही मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एतिकाफ में बैठ रहे हैं। सहाबा जो है वो चंद एक सहाबा जो थे वो होते थे, ठीक है, वो बैठते थे एतिकाफ के अंदर, बाकी जो है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी इनफिरादी इबादतों के अंदर क्या होते थे, मशगूल होते थे कि अल्लाह ताला के साथ जो है ना उसमें से। तो सहाबा जो थे क्या वो ये नहीं थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उसमें बैठ के जी बयानात सुने और जो है सारी वो करेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तालीम दें, सब कुछ करें। इस मिजाज को समझने की जरूरत है कि एतिकाफ आपकी क्या है, एतिकाफ आपकी इनफिरादी इबादत है। एतिकाफ आपकी इनफिरादी इबादत है। आपने क्या करना है, इन 10 दिनों में दुनिया से कट ऑफ हैं आप। यहाँ तक कि दुनिया के आपके जो जायज काम भी थे कमाने शमाने के, वो भी आप कट ऑफ हो चुके हैं। दुनिया के कामों के अंदर या ऐसी चीजों के अंदर कि आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों के, मैं कहूँ कि जी मैं बैठ के क्या करूंगा, कि मैं लोगों को दीन की तालीम दूं, मैं लोगों को उसमें से करूं, तो भाई फिर वही बात है कि मैं इनफरादी से किधर चला जाऊंगा, फिर मैं इज्तिमाइयत की उसमें चला जाऊंगा। मेरी जो वो होगी, जो मेरा जो बेसिक वो था कि मैं अपनी जो वो चाह रहा था कि मेरी दिल की सफाई और सारा कुछ वो क्या हो, वो फिर उसके अंदर फर्क आ जाएगा।
सूरत एतिकाफ में बेड पे सो सकते हैं, सूरत एतिकाफ में बेड पे सो सकते हैं। एतिकाफ में अगर हैज आ जाएगा तो एतिकाफ टूट जाएगा। तो पाक होने के बाद अगर तो रमजान बाकी हो तो उन्हीं दिनों के अंदर क्या कर लें, उसकी कज़ा कर लें, वरना यह है कि रमजान के बाद एक दिन का रोजा रख के एक दिन की जो है ना कज़ा करनी पड़ेगी फिर। एक दिन की कज़ा करनी पड़ेगी, बस सिर्फ एक दिन की कज़ा हो गई। ठीक है ना। और औरत का अगर वो हो जाता है तो उसका सुन्नत एतिकाफ खत्म हो जाता है, बस वो अगर वो बैठी हुई है तो घर के अंदर बस वैसे वो इबादत वगैरह करती रहे, अपनी जिक्र अस्कार करती रहे, उसमें से नमाजें वगैरह तो नहीं होंगी। तो मस्जिद से बाहर जा सकते हैं ना, वॉशरूम के लिए तो जा सकते हैं ना, वॉशरूम तो जाएंगे। मैं इतिकाफ नहीं, मैं इतिकाफ वालों के साथ बैठ के सिर्फ मसाइल बताता हूँ उनको। उसमें से मैं अगर मेरा अपना वो है कि अगर मैं इतिकाफ बैठूंगा, हमारे यहाँ जामिया शफिया में तकरीबन कोई 500 600 के करीब लोग इतिकाफ में होते हैं। 450 तो ऑफिशियली वो होते हैं, 500 600 के करीब लोग पहुंच जाते हैं उसमें से। ठीक है। लेकिन मैं भी उनको भी, जितने भी लोग आते हैं, क्योंकि वो सीखने के लिए होते हैं, मसाइल वगैरह के हवाले से होते हैं, उनके सब कुछ होता है, तो मुझसे अगर वो पूछते हैं तो मैं उनको भी यही बात करता हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे वो बता रहा हूँ कि जी आपकी क्या है, एतिकाफ आपकी इनफरादी इबादत है। अगर आपको मसाइल का पता है, बाकी चीजें सीखना सिखाना आपका हुआ हुआ है, तो अब आप क्या करें, आप बिल्कुल कट ऑफ होकर दुनिया से बिल्कुल अल्लाह के साथ लौ लगा के आप उसको अपने आप को बिल्कुल उधर मशगूल रखें आप। अभी 10 दिन आप दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाएं। ठीक है ना। मैंने फिर ये अर्ज कर दिया कि एतिकाफ इनफरादी इबादत है, बेहतर है कि आप क्या करें, एतिकाफ के दिनों में आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के अंदर मशगूल हों। ठीक है ना। अगर किसी एक औरत को पता है कि जी मेरे क्या होगा, मेरे एतिकाफ के दिनों के अंदर ही मेरी माहवारी शुरू हो जाएगी, तो वो एतिकाफ ना बैठे फिर, क्योंकि वो अपनी इबादत को खतरे में डाल रही है, कि वो जहरी बात है, टूटने का तो खतरा है ना उसमें से। तो नफली एतिकाफ के अंदर से फिर वो करे उसमें से। ठीक है ना। तो उसमें से तो अपने जिसको खतरे में नहीं डालना चाहिए। सुनत एतिकाफ में सहरी और अफ्तारी अगर अपने कमरे के अंदर, जहाँ पे वो एतिकाफ वाली जगह पे बैठी हुई है, तो वहां पे खाना पकाना कर सकती है। लेकिन किचन में जाके खाना पकाना करेगी तो एतिकाफ टूट जाएगा उसका। अगर किचन में जाके कर रही है तो उसमें से बाहर गेट खोलने के लिए भी जाएगी तो एतिकाफ वो हो जाएगा, टूट जाएगा उसमें से, एतिकाफ टूट जाएगा। तो ये इसीलिए उन चीजों को आप देखिए कि आपका क्या है, आप की क्या मजबूरियां क्या हैं। किचन बिल्कुल साथ भी है, तब भी वो उस मस्जिद के हिस्से से बाहर हो गया ना, जो मस्जिद आपने मुतय्यन की हुई है, तो उधर से आप नहीं वो कर सकते हैं। हाँ ये हो सकता है कि जो है आप बैठे हुए अपने उस कमरे में बैठे हुए हैं, और किचन के अंदर जो है ना बिल्कुल साथ ही चूल्हा रखा हुआ है बिल्कुल, और आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं, तो आप खाना पका के उधर से वो कर दें सिर्फ। लेकिन जाहिर बात है किचन में जाना पड़ता है, अंदर जाना पड़ेगा। तज़किया नफ्स करने के लिए एक तो यही कि किताबें वगैरह देख ली जाएं, उसमें से जो है उसमें से जितना, एक तो इतिकाफ के अंदर इस्तिगफार की कसरत, दुरूद शरीफ की कसरत, कुरान पाक की तिलावत जो है, कुरान पाक की तिलावत खूब से खूब की जाए। ठीक है ना। और इतने दिन आप अपने आप को क्या रखें कि भाई मैंने क्या करना है, खासतौर पे मोबाइल से अपनी जान छुड़ाइए, मोबाइल से जान छुड़ाइए। ठीक है ना। कोशिश ये करें मोबाइल से अपनी, क्योंकि हमारा जो अक्सरियत जो हमारा जो वो है टाइम जो जाया होता है वो मोबाइल के ऊपर होता है। ठीक है ना। तो उसमें से फोन पे बात भी की जा सकती है, बात तो की जा सकती है, इसमें से वो नहीं है। ठीक है ना। तो उसमें से ये है कि और किताबें देखें, बुजुर्गों की किताबें वगैरह देखें आप जो है, कोई अपने पास बयानात की किताबें वगैरह रख ली हैं आपने, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के खुतबात रख लिए अपने पास, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह के खुतबात रख लिए। ठीक है, वो आप पढ़ें। या दीन की कोई और आप वो करते हैं मुख्तलिफ, और इबादात ये भी जहन में रखिएगा, एक ही इबादत करते करते, क्योंकि हमारी एक नफ्स की एक वो है कि हम लोग वो हो जाते हैं, थक जाते हैं, इंसान है ना, इंसान ज्यादा देर एक चीज नहीं कर सकता।
تو اس عبادت کو کیا کیجئے، مختلف اس میں لگائیے اپنے آپ کو. کبھی آپ ذکر کر رہے ہیں، کبھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی آپ کوئی بیان پڑھ رہے ہیں، کبھی آپ جو ہے نا اس میں سے ہیں. تو مختلف قسم کی اس میں سے اپنے آپ کو وہ کیجئے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ عبادتیں خوب کر سکیں گے. نماز نوافل پڑھ رہے ہیں، پھر تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور کم سے کم لوگوں کے ساتھ. اور کوشش کریں کہ ایسی جگہ اعتکاف بیٹھا کریں جہاں پہ آپ کے جاننے والے کم سے کم لوگ ہوں. جہاں پر آپ کے جاننے والے کم سے کم اعتکاف ہو. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اب جب آپ اعتکاف کے اندر جو ہے ایسی جگہ پہ بیٹھیں گے جہاں پہ پھر لوگ کیا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں بھی. مجھے خود، کیونکہ میں سمجھا سمجھا کے تھک جاتا ہوں. اب وہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں یار، وہ بچے 3 دن سے بچے کی شکل نہیں دیکھی. اب وہ ماں باپ جی، باپ صاحب آ جائیں گے جی مسجد کے اندر، پوری پوری رات جو ہے بچے کے ساتھ بیٹھے ہوئے جی، گپیں چل رہی ہیں، اچھا اور سناؤ فلاں ہو گیا. یا بچے آ گئے ابا جی سے ملنے کے لیے جی. اچھا دوست آئے ہوئے ہوتے ہیں یار، وہ فلاں دوست کیا نہیں ہوا، جیسے ملاقات نہیں ہوئی، 3 دن ہو گئے ہیں، 4 دن ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آ کے جی پوری پوری رات مسجد کے سین میں بیٹھے ہوئے ہیں جی، گپیں چل رہی ہیں، فلاں کر رہے ہیں جی. یہ تو کیا کر رہے ہیں؟ میں کہ بھائی یہ جو ہے یہ وقت ہے، صرف 10 دنوں کی بات تھی. خیر ہے، بچہ کہیں نہیں جاتا، ادھر ہی انشاءاللہ محفوظ ہے. ادھر کہیں نہیں جا رہا. بس یہ 10 دن اس کو کیا کر دیں، ذرا چھوڑ دیں. جو ہے دوستوں کو بھی کہہ دیں کہ یار 10 دن کے لیے کیا ہے بس. ہمیں جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں وہ نہیں کرو اس میں سے. ٹھیک ہے نا. درست تو ہے مشائق کا اجتماعی اعتکاف میں، درست تو ہے اجتماعی اعتکاف، درست تو ہے. ہمارے یہاں پہ بتا رہا ہوں نا کہ جیسے آپ بیٹھتے ہیں یہاں پہ 400 500 لوگ بیٹھتے تو ہیں. اجتماعی اعتکاف بھی کیا ہے، جائز تو ہے، ناجائز تو نہیں ہے. ناجائز تو نہیں ہے اس میں سے. لیکن میں آپ کو بہتر کی وہ بتا رہا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ انفرادی سے قرآن بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ سارا وہ کر سکتے ہیں، بیانات بھی وہ کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے. نفلی اعتکاف کیا ہے کہ آپ، جیسے مثال کے طور پہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آخری 3 دن بیٹھ جاتے ہیں. 3 دن نہیں، آپ ایک دن کے لیے بھی کر سکتے ہو. آپ طاق راتیں کیا کر لو، طاق راتوں کی اپنی نیت کر لیا کرو کہ جی جتنی بھی وہ ہیں ہم صبح تک کے ہیں اعتکاف کے اندر ہیں، نفلی اعتکاف کے اندر، طاق راتوں کے اندر. جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ طاق راتوں کے اندر لوگ آتے ہیں، سوتے ہیں مسجد کے اندر جو ہے، کہ جی آ کے عبادت کرتے ہیں، تو وہ نفلی اعتکاف ہے. بیٹھ سکتی ہیں، بالکل بیٹھ سکتی ہیں. 2 عورتیں بھی لگا کے 2 عورتیں بیٹھ سکتی ہیں. ایک عورت کا ایک معتکف ہوگا دوسرا، لیکن وہ ایک دوسرے کے اس میں نہ جائیں پھر. اس میں سے عورتیں جو ہیں فیو آورس کا، چند منٹوں کے لیے بھی نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے. فیو منٹس کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جتنی اس میں سے وہ ہے. تو یہ کچھ گزارشات تھیں آپ کے سامنے. اب ایک اور چیز جو، کیونکہ رمضان کے آخری اسی میں سے آتا ہے، ایک اور چیز جو ہے وہ بھی اس میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی فطرانے کے جو مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فطرانہ اور جو ہے اس میں سے. اچھا جی. ایک منٹ. صدقہ فطر کی جو ہے اس میں سے.
थोड़ी देर तो बात की जा सकती है, कोई ऐसा वो उसमें से वो नहीं है उसमें से। सदका फितर, जो मुसलमान जो मुसलमान इतना मालदार हो कि उस पर जक़ात वाजिब हो, या उस पर जक़ात वाजिब नहीं लेकिन उसके पास निसाब के बकदर जरूरत से जायद सामान है, तो उस पर सदका फितर वाजिब है, चाहे वो तिजारत का माल हो या तिजारत का ना हो, चाहे साल पूरा गुजर चुका हो या ना गुजरा हो। सदका फितर में साल गुजरना जरूरी नहीं होता। आपके पास क्या है, माल मौजूद है, जरूरत से जायद सामान मौजूद है, या उसमें से वो है, तो तब भी आपके सदका फितर आएगा। ठीक है ना। तो सदका फितर देना जो है वो भी जरूरी होता है। किसी के पास रहने के लिए लाखों रुपए मालियत का बहुत बड़ा घर है और पहनने के लिए कीमती कपड़े हैं, मगर उनमें सोना चांदी नहीं लगा हुआ, और खिदमत के लिए दो चार खिदमतगार हैं, घर में लाखों का जरूरी सामान भी है वो, लेकिन वो सब काम में आया करता है, या कुछ सामान जरूरत से ज्यादा भी है, जेवर भी है, लेकिन वो इतना नहीं जितने पर जक़ात वाजिब हो, तो सदका फितर वाजिब नहीं है। ठीक है ना। एक आदमी के ऊपर मिसाल के तौर पे आजकल तकरीबन 5 लाख रुपया नहीं है किसी के पास, सोना चांदी नकदी माल तिजारत और जरूरत से जायद सामान, अगर 5 लाख नहीं बन रहा, ये मैंने आपको जक़ात के उसमें बताया भी था, तो अब उस पे क्या नहीं है, उस पे सदका फितर नहीं है। लेकिन अगर जरूरत से जायद सामान मिला के वो बन रहा है, 5 लाख तक बन जाता है, तो फिर उस पे सदका फितर वाजिब होगा। ठीक है जी। सदका फितर के वजूब का वक्त कब होता है? ईद के दिन तुलुए फजर के वक्त ये सदका वाजिब होता है। तो कोई अगर कोई फजर के वक्त आने से पहले ही मर गया तो उस पर सदका फितर वाजिब नहीं। यानी ईद के दिन ये वाजिब होता है, सुबह तुलुए फजर के वक्त जो है। बेहतर यह है कि जिस वक्त लोग नमाज के लिए ईदगाह जाते हैं उससे पहले सदका दे दे। आप ईद की नमाज से पहले पहले दे दो, ये बेहतर है। किसी ने सदका फितर ईद के दिन से पहले दे दिया तब भी अदा हो गया, अब दोबारा देना वाजिब नहीं है। ईद के दिन से पहले भी दे सकते हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बहुत पहले देने के अंदर ना, मिसाल के तौर पे आजकल आप दे देते हैं, जैसे आज हमारा 18वां रोजा है, 18वां रोजा है, आज कोई सदका फितर देगा अदा तो हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उसमें इख्तिलाफ है, इसलिए बेहतर ये है कि आप आखिरी दिनों में सदका फितर अदा करें, आखिरी दिनों में सदका फितर अदा करें। ठीक है ना। सदका फितर के लिए 5 चीजें देखनी होती हैं: सोना चांदी नकदी माल तिजारत और जरूरत से जायद सामान। इन पांचों को मिलाकर अगर इन पांचों को मिलाकर या किसी एक चीज भी उसमें अगर तकरीबन 5 लाख रुपया बन गया पाकिस्तान के अंदर, अभी 52.5 तोले चांदी की, तो इस पे सदका फितर वाजिब हो जाएगा। सदका फितर वाजिब होगा, अपनी तरफ से भी अदा करेगा और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से। बालिग औलाद की तरफ से लाजिम नहीं है, बीवी की तरफ से भी देना इसके जिम्मे जरूरी नहीं होता। मर्द पर अपनी और नाबालिग औलाद सदका फितर की अदायगी जरूरी है, बशर्ते कि नाबालिग औलाद पास अपना माल ना हो। जबकि औरत पर सदका फितर सिर्फ अपनी तरफ से वाजिब है, किसी और की तरफ से अदा करना वाजिब नहीं, ना औलाद की तरफ से ना बाबा की तरफ से ना शौहर की तरफ से ना किसी और तरफ से। ठीक है ना। तो अगर कोई उसमें से सदका फितर कितनी होती है, सदका फितर क्या होगा उसमें से, अगर गेहूं या गेहूं का आटा यानी गंदों में गेहूं के सत्तू, तो 2.25 सेर से आधी छटांग जो है तकरीबन 2.25 किलो, बल्कि एहतियातन पूरे 2 सेर जैसे कि ज्यादा दे दे। ठीक है ना। और अगर बाकी दे रहा है, ठीक है ना, उसमें से अगर गेहूं जौ के सिवा कोई और ना दिए, जैसे चना जवार चावल, तो इतना दे कि उसकी कीमत गेहूं या जौ के मुख्तलिफ अनुसार सदका फितर में आप कीमत भी दे सकते हो। ठीक है ना। सदका फितर किन लोगों को दिया जा सकता है? वही लोग जो जक़ात के मुस्तहिक हैं, जिनको जक़ात लग सकती है। ठीक है ना। तो ये सदका फितर की जो है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि आपने अदा करना है। अगर आप नहीं भी अदा कर सके तो ईद की नमाज के बाद भी आपके जिम्मे रहता है। चाहे अब जिस तरह एक आदमी है जिसने जिंदगी में अदा नहीं करता रहा पहले, तो अभी भी उसके जिम्मे वाजिब रहेंगे। यहाँ तक कि अगर वो वसीयत लिखता है तो वसीयत के अंदर भी क्या लिखेगा कि मेरे जिम्मे इतने सदका फितर वाजिब थे जो मैंने अदा नहीं किए हैं, वसीयत के अंदर भी वो करके जाएगा, वरना थोड़ा थोड़ा अदा करता रहे। ठीक है जी। तो ये कुछ गुजारिशात थी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे कुछ ना कुछ आपको फायदा हो गया होगा। एक इसमें से कर सकती है दौरान एतिकाफ कमरे की सफाई मुलाजमा आगे कर सकती है। नहीं, अगर बच्चे बालिग हैं और साहिब निसाब नहीं है तो उनके ऊपर सदका फितर नहीं आता फिर। बच्चे अगर बालिग हैं, जैसे बच्चा 20 साल का है लेकिन उसके पास कुछ नहीं है, तो उस पर सदका फितर नहीं है।
نہ اس کے والد صاحب پہ بھی نہیں ہے، اس کے والد صاحب پہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر والد صاحب ادا کر دیتے ہیں تو وہ جو ہے ٹھیک ہے، ادا ہو جائے گا، اس کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا، جیسے بیوی کی طرف سے خامد ادا کرتا ہے تو صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر جو پردیش میں رہتے ہیں وہ اپنے جو بندہ جس جگہ ہوگا وہ اپنا نصاب دیکھے گا۔ جیسے ایک بندہ امریکہ میں رہتا ہے تو وہ وہاں پہ دیکھے گا کہ تقریباً 2 کلو آٹے کی کیا قیمت ہے، وہ پاکستان کا حساب نہیں لگائے گا، وہ پاکستان کا حساب نہیں لگائے گا، وہ وہاں کا حساب لگائے گا۔ کشمش وغیرہ دے گا تو تقریباً 4 کلو جو ہے کشمش کی قیمت وغیرہ، ٹھیک ہے نا، کشمش ہے یا کھجور ہے تو 4 کلو تقریباً جو ہے اس میں سے۔ ہاں وہ بیٹھ سکتا ہے دوسری جگہ پہ آ کے، وہ بیٹھ بھی سکتے ہیں، اگر آپ نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے تو باقی کمرے کو تو یوز کر سکتے ہیں لوگ جو ہیں۔ دیکھو پھر یہ دیکھنا پڑے گا، سونا چاندی نہیں ہے، صرف سامان ہے ضرورت سے زیادہ بھی، تو اس کی وہ دیکھیں گے کہ ضرورت سے زائد سامان کتنا ہے، اگر وہ 5 لاکھ کے برابر بن جاتا ہے ضرورت سے زائد سامان تو صدقہ فطر واجب ہو جائے گا پھر۔ فریج کمرے سے باہر ہے تو نہیں، آپ یوز نہیں کر سکتے اس کو جو ہے، اعتکاف اس میں سے، کہ اعتکاف کی حالت میں آپ نہیں وہ کریں گے، نہیں جائیں گے اس میں سے۔ ہاں کوئی پانی لانے والا نہیں ہے، کوئی وہ نہیں تھا، سارے جو ہیں اس میں سے کوئی نہیں ہے، پانی دینے والا نہیں ہے، تو آپ جا کے پھر پانی لے سکتے ہیں۔ یا کھانے کی کوئی چیز اس میں پڑی ہوئی تھی، کوئی ہے نہیں ہے دینے والا، تو آپ ادھر سے پھر کھانے کی چیز لے سکتے ہیں۔ ہاں کوئی نہیں ہے تو بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ لاہور کے لحاظ سے ہم نے جو کیا تھا کہ لاہور کے لحاظ سے جو گندوں کا ریٹ جو ہے وہ 300 روپے بنتا ہے فطرانے کا، لاہور کے حساب سے، پاکستان پورے پاکستان میں تقریباً 300 روپے میں سب کو چل جائے گا، 300 روپے میں چل جائے گا پاکستان کے اندر جو ہے، پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ چل جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ کشمش کے حساب سے دینا چاہتا ہے، کوئی اور وہ دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، جتنا زیادہ اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اس حساب سے بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ گندم کے اعتبار سے 300 روپے ہے، اگر جو کے اعتبار سے دینا چاہتا ہے تو یہ تقریباً 3.5 سیر جو ہے یہ 1050 1050 روپے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کھجور کے اعتبار سے دے رہے ہیں تو 2100 روپیہ، اگر کشمش کے اعتبار سے دے رہے ہیں تو 4550 روپیہ، اور اگر آپ اجوا کھجور کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو 11,200 روپیہ اجوا۔ اعتکاف میں لکھ کر بات نہیں کر، اب زبان سے بات کرنی ہے، یہ لکھ کر بات کیوں کریں گے آپ؟ اس کا مطلب ہے کہ زبان سے بولنے کو آپ برا سمجھ رہے ہیں اعتکاف کے اندر۔ اعتکاف میں آپ زبان سے بات کریں کسی سے، جس سے بھی بات کرنی ہے، لکھ کر کیوں آپ بات کریں گے؟ بالکل بات کی جا سکتی ہے، اعتکاف میں خاموش رہنا جو ہے، جس کی نیند بہت زیادہ ہے تو نمازیں کم از کم قضا نہ ہوں اس کی، یہ خیال کرے، باقی ٹھیک ہے سویا رہے اعتکاف کے اندر، انشاءاللہ ثواب تو ملتا رہے گا اعتکاف کا، اس کو ثواب تو ملتا رہے گا۔ اعتکاف میں تو سونا بھی عبادت ہے، اعتکاف میں سونا بھی عبادت ہے، جیسے عالم کا سونا بھی کیا ہوتا ہے، عبادت ہوتا ہے۔ عالم جو سو بھی رہا ہوگا اس کو عبادت کا ثواب مل رہا ہوتا ہے، ایسے ہی کیا ہے جو اعتکاف کے اندر بندہ سو بھی رہا ہے اس کو بھی عبادت کا ثواب مل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، بس یہ چیزیں تھیں۔ ہاں جو عالم ہے، علم دین حاصل کیا اس میں سے، یار ایسے ہیں جو مالی لحاظ سے کمزور ہوں، ان کا کمانے والا کوئی نہ ہو، تو ایسی سعید فیملی کو زکوٰۃ نہیں، فطرانہ زکوٰۃ یا فطرانہ نہ دیں، ان کو نفلی آپ وہ دیں، نفلی صدقات دے سکتے ہیں۔ ہاں رکھ سکتی ہے، جو بچہ ہے جو اس کے ساتھ اس میں رہ سکتا ہے، یہ عورت خود باہر نہ جائے، اس اپنی جگہ سے معتکف سے باہر نہ جائے تو بچہ ساتھ رہ سکتا ہے اس کے، تو ٹھیک ہے، اگر ادا کر دیتا ہے تو نفلی وہ ہو جائے گا، صدقہ فطر سے واجب نہیں ہے۔ ماہواری کے اندر وہ نفلی کا تو وہ نہیں ملے گا اس کو، لیکن یہ ہے کہ بس عبادت کا ہی ایک وہ ہوگا، کیونکہ نفلی اعتکاف کے لیے وہ تقریباً شرائط بھی ہوں نا جو اس میں سے جو وہ تھی، اس میں سے دورہ قرآن بھی لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔
اگر سارے ادھر ہیں تو لیکن کھانا پکانا کون کرے گا پھر، بات یہ ہے. ٹھیک ہے. کھانا پکانا کون کرے گا اگر سارے مسجد والے کھانا لا کے دیں گے، عورت کو بھی پھر، عورت کو کھانا کون لا کے دے گا؟ وہ خود کرے گی تو وہ اپنی جگہ پہ پھر کھانا بنائے گی اس جگہ کے اوپر. پھر برتن دھونے ہوں گے اور چیزیں کرنی ہوں گی تو وہ برتن بھی اسی جگہ پہ پھر دھونے چاہیے، مسجد سے باہر اس جگہ سے نہیں نکل سکتی ہے. فطرانے کے اندر وہی جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اس کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی اس طرح ہے تو اس میں سے. جو عالم دین کا کام نہیں بھی کر رہا تو تب بھی اس کو علم دین کی اس کو ایسی فضیلت حاصل ہے کہ انشاءاللہ کیا ہوگا، اس کا بھی سونا وہ ہوگا. جو دین کا کام نہیں بھی کر رہا، علم دین ہی کی اپنی ایسی برکت ہے. نہیں، اگر آپ نے کمرہ جگہ پردہ لگا لیا وہ کر لیا تو پھر آپ صرف اتنی سی جگہ کے اوپر وہ رہیں گے. چھوٹا کمرہ ہے اور آپ نے جگہ متعین کر لی ہے تو بس اب وہ پورا کمرہ نہیں شمار ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے. تو آپ کا اعتکاف کوئی نہیں ٹوٹتا. ان سے ویسے پردہ تو چاہے اعتکاف ہو یا اعتکاف نہ ہو، نہ محرموں سے تو پردہ ویسے ہی ہے، اعتکاف ہو یا نہ ہو. اس کا تو کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. لیکن اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے اس سے. اگر نقدی ہے تو پھر 5 لاکھ روپیہ دیکھ لیں، 5 لاکھ دے سکتے ہیں. فطرانہ پورے مہینے کا دے سکتے ہیں رمضان شروع ہونے کے بعد. قرآن کا ماہر تو قاری ہوگا. عالم جو ہے وہ علم کی جو فضیلت آئی ہے وہ عالم کے لیے، جو حدیثوں کے اندر جو بات آئی ہے وہ عالم کے لیے آئی ہوئی ہے. علم دین کی جو ہے اس میں سے. ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے فضیلت ہوگی، قرآن کے ماہر کو بھی ایک فضیلت تو حاصل ہوگی. لیکن جو علم دین کی جو وہ ہے وہ اس میں سے ہوگا. چلیے جی، بس آج کے لیے اتنا ہی. باقی انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں جو لوگ آپ لوگوں میں سے اعتکاف میں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے لیکن علم دین تو ہوتا تھا نا، ڈگری تو نہیں ہوتی تھی. ڈگری اور چیز ہے، علم دین کی کتابیں وغیرہ اور ساری چیزیں وہ تو ہوتی تھیں پہلے زمانے کے اندر بھی. مسائل کی فقہ اور حدیث اور یہ ساری چیزیں تو چلتی تھیں اس میں سے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اس میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے جو ہے اگر جو اتنے لوگ بیٹھ رہے ہیں اعتکاف کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. جو ویسے بھی بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں سے اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی توفیق دیں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس سال جو ہے وہ شب قدر بھی نصیب فرمائے اور اس میں عبادت بھی نصیب فرمائے. شب قدر بھی وہ ہو اور اس کی کیا ہو، عبادت بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نصیب فرمائے. تو اس میں سے جو ہے جتنا ہو سکے بس دعائیں کریں. اور یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا کہ شب قدر کے اندر اس آدمی کی بخشش نہیں ہوتی ہے. شب قدر میں یہ حدیث میں موجود ہے. شب قدر میں بہت سی دنیا کی مغفرت کی جاتی ہے، لیکن اس آدمی کی بخشش نہیں ہوتی ہے جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ یا بغض ہوتا ہے. اس کی بخشش نہیں ہوتی، یہ حدیث میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو شب قدر کے اندر بخشش نہیں ہوتی ہے. اب آپ سوچ لیں کہ ہمارے دلوں کے اندر کتنے لوگوں کے بارے میں کینہ یا بغض ہے. کینہ ہوتا ہے دل کے اندر جو غصہ ہم پال لیتے ہیں، دل ہی دل میں نفرت ہوتی ہے کسی آدمی سے، بلا اپنی ذاتی دین کی وجہ سے نہیں، دین کی وجہ سے نہیں، اپنی ذاتیات کی وجہ سے. کہ جی اس نے مجھے فلاں کہا تھا، ساس صاحبہ نے مجھے یہ کہا تھا، بہو نے مجھے یہ کہا تھا، نند نے مجھے یہ کہا تھا، بندے نے مجھے ایسے گھورا تھا، فلانے نے مجھے اس وقت یہ کیا تھا، فلانے بندے نے میرے بارے میں ایسے وہ کیا تھا. اب آپ دل ہی دل میں اسے کیا رکھتے ہو، اس سے نفرت کا ایک وہ رکھتے ہو اور اپنی ذات کی وجہ سے، دین کی وجہ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو بندہ یہ رکھے گا اور اس میں سے جو ہے اپنی ذات کی وجہ سے، تو اس کی بخشش نہیں ہوتی شب قدر کے اندر بھی. تو معاف کر دے، بس معاف کر دے تو ٹھیک ہے.
دل ہی دل میں اپنی ذات کی وجہ سے نہ ہو، دین کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی وہ ہے، جیسے ایک آدمی بے دین ہے، جیسے کافروں سے ہمیں کیا ہے کوئی وہ رکھنا، یا ایسے گنہگار مسلمان ہیں جو دین کا کیا کر رہے ہیں، اس میں سے تو آپ ہی رکھتے ہو، لیکن ان کے لیے بھی دعائیں کرو، ان کے لیے بھی دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ انشاءاللہ جو ہے، ٹھیک ہے جی، چلیے جی، بس آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ۔ چلیے پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ناخدہ الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔